الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ محفل، یہ بزم دلیل المجتہدین، فخر العلماء والمحدثین، حامل بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید العلماء والفقہاء، جامع المحاسن والفضائل، افتخار ملت اسلامیہ، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے نام کی بزم ہے۔ آپ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں۔ چونکہ یہ ہوتا ہے درس تصوف، میں نے بیان یہ کرنا ہے کہ امام اعظم ایک عظیم صوفی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس رکھیں، اور رکھنی بھی چاہیے، جس میں علماء مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے سیر حاصل جوابات دیے جائیں، اور یہ کانفرنس جو ہے اعلیٰ درجے پر اور عروج پر پہنچ کر حنفیوں کے دل کے تسکین کا سبب بنے۔ اللہ کرے جلد ایسا ہو۔ چونکہ یہ درس تصوف ہے تو میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا تصوف، ذوق کے تصوف اور ایک صوفی ہونا ثابت کرنا ہے۔ تو حضور والا امام اعظم
امام ابو حنیفہ کی ذات کا جب مطالعہ کر رہے تھے تو میں نے بحیثیت صوفی ان کو پڑھا، اگرچہ میری نظر میں بحیثیت فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، امام اعظم کوئی ایک ہستی نہیں، ایک جامعیت کا نام ہے، لیکن بحیثیت صوفی جب میں نے پڑھا تو مجھے جو خصوصیات نظر آئیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم وہ ہیں جو فقیہ بھی ہیں، محدث مدرس معلم اور اپنے زمانے کے مجتہد ہیں۔ امام اعظم بہت عقل مند اور ذہین تھے، ان کی عقل مندی اور ذہانت پر کتابیں بھری پڑی ہیں، میانہ قد اور بڑے ہی خوبصورت تھے، خوش گفتار اور شیریں لہجے والے تھے، گفتگو جب فرماتے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتے تھے، گفتگو اعلیٰ بھی ہوتی، عرفہ بھی ہوتی، رافع بھی ہوتی، حرام چیزوں سے بچنے والے بھی تھے اور اپنے مقلدین اور متبعین محبین اور مخلصین کو بچانے والے بھی تھے۔ میں نے جو کہا آپ نہیں سمجھے، بچنے والا وہ اچھا ہوتا ہے جو بچانے والا بھی ہو، یہ نہیں کہ آپ خود تو بچتے رہیں مگر کسی کو نہ بچا سکیں۔ مگر امام اعظم وہ ہیں، اب بچنے اور بچانے میں یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو خود تو ہیں مگر اولاد کو نہیں لا سکتے، مجبور ہیں؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو نیک کاموں میں خود تو ہیں مگر اولاد آ رہی ہے؟ امام اعظم وہ ہیں جو خود بچتے بھی تھے حرام چیزوں سے، لوگوں کو بچاتے بھی تھے، اور ساتھ یہ نہیں کہ حرام چیزوں سے بچتے اور بچاتے تھے، اپنے ساتھیوں کے غمخوار بھی تھے، جو ان سے وابستہ اور ریلیٹڈ لوگ تھے، جب ان کو کوئی مسئلہ بنتا تو غمخواری بھی فرماتے تھے۔ یہ خاصیت صوفی کی ہو سکتی ہے۔ حضور والا نہایت ہی خوش طبع تھے، ان کی مجلس میں بیٹھ کر یہ احساس نہیں ہوتا تھا بھئی طبیعت کے بڑے سخت ہیں، کرخت ہیں، اور جب بولتے تھے تو پھر عشق کے دریا کھولتے تھے، جب خاموش رہتے تھے تو اسرار و رموز کی نشانیاں چہرے پہ ٹپکتی نظر آتی تھی، دنیا داروں سے دور رہتے تھے، علم و عمل میں بلند رتبہ ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے، اپنے نفس اور دین کی حفاظت کرنے والے تھے، راہ خدا میں علم کے ساتھ ساتھ دولت کو بھی خرچ کرنے والے تھے، لالچ اور حرص کی طرف میلان نہیں تھا، غیبت سے بہت دور تھے، جس کا ذکر کرتے ہمیشہ بھلائی سے ذکر کرتے تھے، کبھی کسی کا ذکر برائی سے نہیں کیا۔ جس کا ذکر کرتے بولیے بھلائی سے کرتے تھے، یہ صوفی ہی کر سکتا ہے، ورنہ جو ہمیں مجالس میسر آتی ہیں وہ سامنے تو حضور حضور ہوتا ہے، جب بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے پھر جو حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امام اعظم وہ تھے، ذکر کرنا نہیں کسی کا، خاموش رہنا ہے، جب بھی بولنا ہے تو بھلائی سے ذکر کرنا ہے، لوگوں سے خیر خواہی کرنے والے تھے، ہمدرد اور شفقت کرنے والے تھے، اہل علم کو دل و جان سے چاہنے والے تھے، سارا دن تدریس میں مصروف رہتے تھے، مسائل پوچھنے والوں کی رہنمائی فرماتے تھے، پتہ چلتا کوئی بیمار ہے تو عیادت کو جاتے تھے، اگر کوئی عاشق دنیا سے چلا جائے تو جنازے میں شریک ہوتے تھے۔ یہ امام اعظم کی بات ہو رہی ہے۔
ایک مولانا نے پوسٹ دیکھی نا امام اعظم کی، اس نے مجھے کل فون کیا، حضرت ایک بات تو بتائیں، امام اعظم تو حضور ہیں، آپ نے امام اعظم کانفرنس رکھ دی۔ میں نے کہا پھر امام اعظم حضور ہیں تو پھر صدیق اکبر بھی تو حضور ہی ہیں، فاروق اعظم بھی تو حضور ہی ہیں، نہیں سمجھ آئی، غنی اعظم بھی تو حضور ہی ہیں، پھر یہ کیسا؟ او اللہ کے بندو، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر صحابہ میں صدیق اکبر ہیں، اور میرے آقا امام اعظم تو ہیں لیکن آپ تو رسول اعظم ہیں، آپ تو پیغمبر اعظم ہیں۔ جب رسول اعظم اور پیغمبر کی بات ہوگی پھر امامت تو پیچھے رہ جائے گی، پھر رسالت کی بات کر دی جائے گی۔ تو حضور والا آپ فقراء اور مساکین کی خدمت کرنے والے تھے، حلیم طبع، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے والے تھے، حاجت روائی کرنے والے، اور پھر اتنے عظیم صوفی، کبھی کسی نے ننگے سر بیٹھے نہیں دیکھا آپ کو، محفل و تنہائی میں اپنے قدموں کو نہیں پھیلاتے تھے۔ ہم تو اہل علم کی مجالس میں بھی جائیں تو پاؤں آگے کر کے بیٹھتے ہیں، اور احناف کیسے ہیں؟ حنفی کہلاتے ہیں، اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ مجلس و تنہائی میں کبھی ایسے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ جب پوچھا گیا فرمایا مجھے اس سے حیا آتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ اور پھر جناب والا احباب کے لیے فکر مند رہتے تھے، کسی کا پتہ چلا بیمار ہے تو آپ فکر مند ہیں، دنیا سے چلا گیا تو بخشش کے لیے فکر مند ہے، اللہ اس کی بخشش کر دے۔ شاگرد ان کے بتاتے ہیں کہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے لوگوں کے معاملے میں آپ کو فکر مند دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ علمی حاجات پوری کرنے میں پوری توجہ فرماتے تھے، جسے پڑھاتے پھر اسے پڑھا کے چھوڑتے نہیں تھے، پھر تا حیات اس کے دکھ میں بھی شریک رہتے تھے۔ اب مجلس میں سوتا تو وہ ہے جو بے خبر ہو، اب بے خبری چھوڑ دی جائیے، باخبر ہو جائیے، کیونکہ جو سو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور والا احباب کے لیے فکر مند رہتے تھے، یہ بھی فکر مندی ہے کہ کوئی سوئے نہ، آنکھ کھول کے سنے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ یہ جو خصائص بیان کیے جا رہے ہیں، یہ فضیلتیں، عظمتیں امام اعظم کی بیان کی جا رہی ہیں، جن کو ہم امام مانتے ہیں، یہ خصائل بھی اپنے اندر پیدا کی جائیں، یہ نشانیاں اور عادتیں بھی اپنے اندر رکھی جائیں، پھر کہا جائے میں حنفی ہوں۔ تو حضور والا غریب مساکین اور شاگردوں کا خیال رکھنے والے تھے، امانت دار تھے، درگزر کرنے والے تھے، جو چیز آ جاتی استعمال بعد میں فرماتے، پہلے دیکھتے کسی عالم کو تو ضرورت نہیں ہے اس کو بھجوا دو۔ کثرت سے صدقہ کرنے والے، دوستوں کو کثرت سے تحائف دینے والے، قرض داروں کا قرضہ اتارنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، حتیٰ کہ ایک شخص نے آپ سے قرض لیا، سامنے آ جاتا ہے، جس گلی میں آپ نے جانا تھا اس نے بھی وہیں جانا ہوتا ہے، وہ راستہ پھیرتا ہے، آپ کے سامنے آتا ہے، فرماتے کیا ہوا؟ حضور آپ کے پیسے دینے تھے اس لیے راستہ بدلا ہے۔ فرمایا اوہو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، میری وجہ سے تمہیں زحمت ہوئی، تم مجھے معاف کر دو، میں تیرا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ یہ تصوف ہے۔ تو حضور والا والدین کے فرما بردار، اور فرما برداری کا عالم یہ ہے، بیٹا کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، ماں کے سامنے تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ کتنی عزتیں اور شانیں اللہ عطا فرمائے، والدین کے سامنے تو وہی بچہ رہتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ضعیف تھیں، جب وہ دین کا مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کہتی اے نعمان مجھے اٹھا کے فلاں مولانا کے پاس لے چلو، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور وہ علماء جن کو آپ کے سامنے لب کشائی کی جرت نہیں ہوتی تھی، ماں کا دل رکھنے کے لیے ماں کو پشت پہ اٹھاتے اس عالم کے دروازے پہ لے جاتے۔
اور ماں جب سوال کرتی امام اعظم کی اماں، عام کسی عالم کی نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی اماں کیسی ہوں گی؟ تو جب وہ سوال کرتی، جس عالم سے سوال کرتی جواب نہ آتا، وہ باہر نکلتا اور کہتا حضور جواب بھی خود ہی عطا فرما دے۔ جواب عالم کو بتاتے، وہ عالم آپ کی والدہ کو جواب دیتے، کبھی نہیں کہا اماں میں تیرا بیٹا ہوں، دنیا امام اعظم کہتی ہے، تم مجھے ایک چھوٹے چھوٹے علم رکھنے والوں کے دروازے پہ لے جاتی ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، اماں کا دل رکھنا ہے، اماں کا دل رکھوں گا خدا راضی ہو جائے گا۔ اگلی بات توجہ سے سنیے گا، ہر جمعہ کو حنفیوں سنو، تمہارے امام کا طریقہ، ہر جمعے کو 20,000 دراہم ایصال ثواب کرتے اپنے والدین کی روح کو ایصال کرنے کے لیے۔ پھر میں نے کیا کہا، دوبارہ سنیے، 20,000 دراہم خرچ کرتے، صدقہ کرتے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ پتہ چلا ایصال ثواب کو ماننے والے اصلی حنفی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمسایوں کا خیال کرتے، ہمسائے آپ کے ہمیشہ خوشحال رہتے، اساتذہ کرام کا احترام کرتے، اور پھر ہر روز ہر نماز کے بعد اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ یہ صوفی ہی کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں چلا، میں نے 60 کے قریب آپ کی تصوف والی خاصیتیں بیان کر دیں، گنتی نہیں کی، آپ کو پتہ نہیں چلا، ورنہ 60 سے زیادہ میں نے یہاں پہ فگر بھی، گنتی بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک صوفی میں ہو سکتی ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ عالم ہوگا، خشیت ہوگی تو عالم ہوگا، ورنہ کتابوں کا بار اٹھائے پھرنے والا اگر خشیت نہیں تو وہ دعویٰ ہی کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، عالم نہیں۔ عالم اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور یہی جملہ جب کسی نے امام اعظم گفتگو کر رہے تھے، جس آدمی سے بات ہو رہی تھی، امام اعظم کی آواز اونچی ہوئی، سامنے والے نے کہا اے امام اعظم اللہ سے ڈر، اس کا یہ جملہ کہنا تھا اللہ سے ڈر۔ امام اعظم نے آنکھیں جھکا لیں، آنسو بہانے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے دوست، میں تیرا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، تم نے مجھے اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، تم نے مجھے نصیحت کی ہے اللہ سے ڈر، میں کبھی تیرا احسان نہیں بھولوں گا۔ آپ پر گریہ طاری ہو گئی، آپ گریہ زاری فرمانے لگے، آنسو بہانے لگے، اور جب بھی بیٹھتے اس کو یاد کرتے، یار وہ میرا محسن تھا، اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر۔ آج ہم کسی کو کہیں نا اللہ سے ڈر تو دشمنیاں ہو جاتی ہیں کہ یہ مجھے اس نے کہا اللہ سے ڈر۔ بھائی آپس میں لڑ پڑے نا، کہتے یار اللہ تو ڈر، کہتے مجھے کہا، لیکن امام اعظم وہ ہیں، کہا اللہ سے ڈر۔ اور پھر ایک جگہ ایسا ہوا، ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی سے بات چیت ہو رہی تھی، جس سے بات ہو رہی تھی وہ آپ کے مشرب سے جدا تھا، مسلک سے جدا تھا، وہ اٹھا، اس نے امام اعظم کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ آپ مجھے بتائیں اگر آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے آپ کیا کریں گے؟ بات قتل تک چلی جاتی ہے، مگر امام اعظم ایک عظیم صوفی، ایک تصوف کا متوالا، عشق مصطفیٰ کو پھیلانے والا، محبت رسول کو عام کرنے والا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو ثریا تک لے جانے والا،
وہ امام اعظم یہ نہیں کہتے بادشاہ وقت میرا مرید ہے تجھے پھانسی لگوا دوں گا، فلاں میرے جو ہے نا بیٹھنے والے اتنے طاقتور ہیں میرے قرب والے تجھے یہ کر دوں گا، نہیں نہیں، امام اعظم نے کیا کہا، اوے تھپڑ مارنے والے یاد رکھ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھے فرمایا ابو حنیفہ جنت میں چلے جاؤ، خود بعد میں جاؤں گا، پہلے تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ آپ کی سبحان اللہ پہ بھی صدقے، فرمایا جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تیرا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا، کیونکہ تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تھپڑ کے بدلے میں جنت کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جو اس کا جانشین ہو جس نے پتھر کھا کے دعائیں دی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کی؟ وہ اسی کا جانشین ہو سکتا ہے صحیح معنی میں جس نبی نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے دعائیں دی ہیں۔ لوگوں نے کہا تصوف کی تعریف کیا ہے؟ کہا التصوف کلہ ادب، تصوف ادب کا نام ہے۔ میں نے کہا ذرا امام اعظم کے ادب کو دیکھوں، بڑی باتیں ادب کی نکلیں، دو باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے امام اعظم قرآن پاک کو الماری کے اندر رکھتے تھے، غلاف کے اندر الماری میں رکھتے تھے، پھر الماری کو تالا لگاتے تھے۔ تالا آپ جانتے ہیں چابی سے کھلتا ہے۔ ایک شاگرد نے کہا حضور فلاں قرآن پاک کی آیت کا کچھ اسرار و رموز تو بیان فرمائیں۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، سامنے چابی رکھی ہے، ایسے چابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، پیچھے کر لیا۔ شاگرد نے پوچھا حضور کیا ہے؟ فرمایا ابھی وضو نہیں ہے، جس الماری میں قرآن ہو پھر تالا لگا ہو اس کی چابی کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا میں اچھا نہیں سمجھتا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اس چابی کو بھی بغیر وضو کے میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ یارو جس الماری میں قرآن ہو، میرا امام اس تالے کی چابی کا ادب اتنا کرتا ہے تو قرآن کا کتنا ادب کرتا ہوگا اور صاحب قرآن کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، شاگرد سامنے بیٹھے ہیں، سانپ آتا ہے بار بار ڈستا ہے، آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں مگر اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ صاحبین نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا سانپ ڈستا رہے لیکن میں نے ادب رسول کی وجہ سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی وجہ سے تکلیف محسوس نہیں کی۔ میں نے کہا میں اس کی طرف میل ہو جاؤں کہیں تمہارا سبق رہ نہ جائے اور حدیث رسول کی طرف سے توجہ نہ ہٹے۔ میں نے کہا ڈستے رہو، ہمیں تو متوجہ اپنے یار کی طرف ہے۔ حضور والا امام طحاوی سے کسی نے پوچھا ایک جملہ بولیے امام اعظم کے متعلق، ایک جملہ بولیے، تعریف کیجئے۔ مجھے کوئی کہے نا امام احمد رضا کے بارے میں ایک جملہ بولیے، میں کہتا ہوں عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے تو نعرے ہم سب لگاتے ہیں نا۔ اگر مجھے کوئی کہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے بارے میں ایک جملے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے، میں کہوں گا عشق مصطفیٰ کا دوسرا نام اعلیٰ حضرت ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ عشق دیکھنا ہو، محبت دیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو دیکھو۔ آج جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑ ہے نا، آپ حضرات جانتے ہیں جس نے دین پر بکواس کرنی ہوتی ہے نا، وہ دین پہ تو ڈائریکٹ کر نہیں سکتا کہ اس کو مسئلہ ہوگا اور بڑی پرابلم ہوگی کہ میں دین پر کوئی بات کروں تو لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ کس کے سیر ہو جاتا ہے، علماء کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں۔ بات اس نے دین کے خلاف کرنی ہوتی ہے مگر بولتا علماء کے خلاف ہے، کیونکہ وہ عالم کے خلاف بول نہیں سکتا۔ جس نے بینک میں ڈکیتی کرنی ہو پہلے وہ چوکیدار کو مارتا ہے، گارڈ کو مارتا ہے۔ پتہ آج کے بعد یاد رکھنا، جو بدبخت دین پر بھونکنے کے بجائے علماء پہ بھونک رہا ہے، بھونکنا دین کو چاہتا ہے، نشانہ عالم کو بنایا ہوا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا بتایا ہے؟ فرمایا کلام مجلس لگی ہوئی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
بچے کھیل رہے ہیں، کوئی چیز آپ کی جھولی میں آ جاتی ہے، وہاں پہ بچے کہتے او ہو اتنے بڑے امام اعظم کے سامنے ہم کیسے گستاخی کر سکتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور کہیں یہ گیند ہے یا جو چیز بھی تھی ہمیں اٹھا کے دے دو۔ ایک بچہ کہنے لگا چھوڑو یہ تو مولوی ہے، کیا ہو گیا، مسجد میں بیٹھنے والے اتنے نہیں درجے والے ہوتے، میں جاتا ہوں لے کے آتا ہوں۔ آپ نے یہ الفاظ سن لیے، بچہ جب وہ چیز اٹھا کے جانے لگا، آپ نے شاگردوں سے فرمایا اس کی اصل میں خطا ہے، یہ حلال ہی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اس کی اصل میں خطا ہے، یہ حلال ہی نہیں ہے۔ جو حلال ہی ہوتا ہے وہ علماء کا قدر کرنے والا ہوتا ہے، علماء کے خلاف زبان درازی کرنے والا نہیں، یہ حلال ہی نہیں۔ شاگرد کہتے ہیں ہم نے کہا حضرت جلال میں آ گئے ایسی بات کر دی، اگرچہ جلال میں نہیں آتے، جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا خدا کی قسم وہ بغیر نکاح کے پیدا ہوا تھا۔ تو ہم نے کہا امام اعظم آپ کی نگاہ کی وسعت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہ کی وسعت کا تو امام اعظم کا عالم یہ ہے، بندہ وضو کر رہے نوجوان ہے، آپ ساتھ کھڑے ہیں پانی کو دیکھ رہے ہیں، وضو کرنے والا ماں حیرت ہوا کہ امام اعظم پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، انہوں نے سوچا شاید کوئی مسئلہ سوچ رہے ہیں، کہتے نوجوان فلاں گناہ کر کے آئے ہو؟ حضور خدا کی قسم کر کے آیا ہوں، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا ابھی تم وضو کر رہے تھے اور وہ تیرا گناہ بہتا ہوا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں۔ الٹرا ساؤنڈ بن گئی، محکمہ موسمیات نے بارشوں کے متعلق بتا دیا، آج تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ جو یہ بتائے گناہ بہتا ہوا جا رہا ہے، یہ تو وہ نگاہ رکھنے والے دیکھ سکتے ہیں اور محبوب کے فرمان کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ بہہ جاتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتا ہے تو منہ کے گناہ بہہ جاتے ہیں، جس عضو پہ پانی پھرتا جاتا ہے اس اعضاء کے عضو کے پورے بدن کے اور جسم کے پارٹس کے جس کے اوپر پانی بہتا ہے گناہ بہتے ہیں، یہ دیکھ اگر کوئی آنکھ سکتی ہے تو اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا عالم یہ ہو گیا، کشف کے دروازے کھلے، نگاہ کی وسعتوں نے اپنے عروج اور کمال تک جب پہنچنے کی کوشش کی تو امام اعظم نے یہ نہیں کہا لوگوں مجھے پتہ چل جاتا ہے میں صاحب کشف ہو گیا ہوں، میں فلاں ہو گیا، نہیں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک یہ کشف مجھ سے لے لے، لوگوں کی رسوائیاں مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ آپ کو تھوڑا سا کسی کا پتہ چل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں، اور امام اعظم کہتے ہیں یہ کشف ہی لے لے میرے مالک، مجھ سے یہ لوگوں کی رسوائیاں نہیں دیکھی۔ یہ تصوف نہیں تو کیا ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ امام اعظم کے صوفی ہونے پر دلائل ہی نہیں دے سکتے، ان کے تو فقہ پر یہ کام ہے، فتاوی پر یہ کام ہے، فلاں پہ یہ کام ہے۔ میں نے کہا فقیہ ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے صوفی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دعا دی جس نے تھپڑ مارا تھا، ناراض نہ ہونا، علماء یہاں کافی موجود بیٹھے ہیں۔ درس تصوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانوں کا چسکا پورا ہو، کھانا کھایا اور چلے گئے؟ نہیں نہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو اپنے اوپر وارد کرنا ہے۔ ممبر پہ میں نے بہت تقریریں سنی، خود بھی تقریر کرتا ہوں، 2-4 تقریریں آ جاتی ہیں مجھے بھی۔ میرے آقا نے دشمنوں کے لیے چادر بچھائی، بڑا ترنم میں، نظم میں، نثر میں، عجیب انداز میں گا گا کے لوگوں کو ہم سناتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے چادر بچھائی۔ یہ ممبر پہ تقریر کرنے والے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نبی نے تو دشمن کے لیے چادر بچھائی ہے، کبھی اس نے کسی دوست کے لیے بھی رومال بچھایا؟ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، ذرا توجہ کرنا ہے۔ کیا ہم نے کانوں کے چسکے کے لیے تقریریں کرنی ہے یا تقریریں سننی ہے، یا تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارد بھی کرنا ہے اپنے اوپر؟ آپ نے دیکھا ہو، میں نے تو خیر اپنی زندگی میں 2-4 علماء ایسے دیکھے ہیں جو عجز و انکساری کا پیکر ہیں، اب بھی ہیں، میں حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، کہ جنہوں نے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کے لیے بھی رومال اتار کے کہ جناب یہاں تشریف رکھی۔
میں ان کو حنفی مانتا ہوں، میں ان کو اصلی مانتا ہوں۔ بھائی کاپی اور اوریجنل اور کاپی، آج کل بازار میں کاپی بہت آ رہی ہے نا، تو حضور والا مجھے یہ بتائیے، امام اعظم کی تعلیم یہ ہے کہ تھپڑ مارنے والے کو کہتے ہیں میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تجھے لے جاؤں گا۔ اچھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے نا آپ کے بارے میں برا بلا کہا، اور ظاہر سی بات ہے حسد اس پہ کیا جاتا ہے جو کام کرنے والا ہو، جو کام نہ کرے اس پہ کون حسد کرے۔ وہ شاہ نصیر الدین کا مجھے جملہ یاد آتا ہے کہ دشمن بھی اسی کے پیدا ہوتے ہیں نا جو کام والا ہو، چبل بندے کا کون دشمن ہوتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی۔ تو آپ جو بندہ کام کرنے والا ہوگا اسی کے ہی لوگ مخالف ہوں گے اپنے پر آئے، جس نے کام ہی نہیں کرنا اس کے کون مخالفت کر سکتا ہے؟ تو حضور والا ایک بندہ آپ کے مخالفت کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، شاگرد آتے حضور دل بڑا مغموم ہے، رنجیدہ ہے، فلاں شخص نے آپ کو گالیاں دی۔ اچھا مولانا گالیاں دی ہمیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، جاؤ پوشاک لے آؤ، کپڑے لے آؤ، جوڑا لے آؤ۔ اچھا اس نے گالیاں دی ہیں، آپ نے سنی ہے، یہ لے جائیے میری طرف سے اس کو سوٹ پیش کیجیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم۔ اور ساتھ ہی سوٹ دیتے ہوئے فرمانے لگے بیٹا یہ کام نہیں کرتے، اگر کوئی مجھے پتھر مارے اور مجھ تک نہ پہنچے تو پتھر اٹھا کے میرے سر میں مار کے کہو کہ فلاں نے مارا، یہ کام بھی نہیں کرتے۔ اس کی اصلاح بھی فرما دی، اور پھر تاکہ چغل خوری سے بچ جائے، کیونکہ چغل خور کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں لگانے والے اس مجلس میں بھی بیٹھے ہیں، جی فلاں مولانا نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، جی بابا جی کو تو کوئی نہیں بلاتا، آپ لوگ کہتے ہیں 6-6 7 تقریریں ہوتی ہیں۔ ایسے چغل خوروں سے بچیے، خود کو بھی بچائیے۔ جب سورج روشن ہوتا ہے تو وہ دھوپ بتا دیتی ہے کہ سورج سورج ہی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اصلاح بھی کر دی اور تحفے بھی دے دیے۔ شاگرد بھی ہمارے رحمت اللہ کی طرح کملا تھا، اس نے کہا لوگ باتیں کرتے ہیں حضرت، ہم آپ کو بتاتے ہیں، آ کے آپ کو چاہیے اپنے 2-4 مرید بھیج کے ان کی سروس کرائیں، آپ تحائف بیچتے ہیں۔ امام اعظم نے کیا کہا؟ فرمایا آج اس دور میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کے لیے برے لفظ بولے گا، برائی کرے گا، غیبت کرے گا، اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی، جس کی اس نے برائی کی ہے اس کے گناہ اس کے پاس چلے جائیں گے۔ امام اعظم نے فرمایا ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے گناہ اپنے کھاتے میں لیتا ہے، اپنی نیکیاں ہمارے کھاتے میں ڈالتا ہے، اس سے بڑا میرا محسن کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا میرا محسن اور کون ہو سکتا ہے؟ اس دور میں تو کوئی کسی کو بخار نہیں دیتا، وہ نیکیاں دے رہا ہے، اور قیامت والے دن ایک ایک نیکی کے لیے جنت سے رکنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے حنفی بنیے، اور حنفی بننے کے لیے آپ کو یہ جو تعلیمات تصوف بیان کی جا رہی ہیں یہ اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر آپ کھلے دل سے کہیں بھائی ہم امام اعظم کو ماننے والے ہیں، حنفی ہیں۔ تو حضور والا امام طحاوی سے کسی نے پوچھا تھا ایک جملے میں بتائیے تعریف کیا ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد دوسرا کسی نے معجزہ دیکھنا ہو تو امام اعظم کی ذات ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کو سر دست عرض کرتا چلوں، یہ جو کتابوں کے اندر خطیبوں نے بیان کیا ہے کہ ابو حنیفہ اس لیے کہ حنیفہ آپ کی بیٹی کا نام تھا، ایسا نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہے نہیں، آپ کے ایک بیٹے جن کا نام حضرت حماد ہے۔ حنیفہ عربی میں کہتے ہیں جو دوات قلم اپنے پاس ہر وقت رکھنے والا ہو، تو آپ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے دور قریب کے اندر مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کا نام ہے ابو الوفا۔ لوگ کہتے شاید ان کے بیٹے کا نام ہے وفا، نہیں، علماء نے کہا چونکہ اس نے دین سے وفا کی اس لیے ابو الوفا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو حضرت امام اعظم کے بارے میں امام طحاوی جیسا بندہ کہتا ہے کہ قرآن کا، میرے آقا کا جو معجزہ ہے قرآن کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بابرکات ہے۔
آپ نے 55 حج کیے. خطبہ کے اندر میں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما آیت تلاوت کی. اس کا مصداق بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. کعبے میں جا کر آپ 500 اور 1000 مختلف روایات نوافل آپ پڑھتے اور رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے. ایک دن ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے نعمان تم نے اتنا مجھے راضی کیا ہے، اتنا راضی کیا ہے، اتنا راضی کیا ہے. اب میں رات کتب کے اندر یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ دیدار خداوندی کتنی بار آپ کو ہوا ہے. چونکہ اس مجلس میں یہ بات کر نہیں سکتا، آپ اہل نہیں ہیں. یہاں ایک نیا باب کھڑا ہو جائے گا. یہ فتاوی شامی اور دوسری کتب کے اندر پورے باب ہیں کہ دیدار ممکن ہے، لیکن میں اس طرف آپ کو نہیں لے کے جا رہا، الجھانا نہیں چاہتا. تو امام اعظم کو ہاتف غیبی سے آواز کیا آتی ہے، امام اعظم تم نے ہمیں اتنا راضی کیا ہے، قیامت تک جو حنفی ہوگا وہ جنتی ہوگا. دیکھو بزرگوں کی محنت. اچھا، اتنا عبادت کرنے کے باوجود دانا بہلول کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. وہ صوفی ہے. شاگردوں نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک مجذوب کے پاس اور ایک اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم قرآن کا علم زیادہ جانتے ہیں، یہ قرآن والے کا علم زیادہ جانتا ہے. تو جب امام اعظم کو کسی ولی کی صحبت کی ضرورت ہے، تجھے اور مجھے تو بہت زیادہ ہی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے. ایک شخص کہتا ہے میں جا کے دیکھوں امام اعظم کے راتیں کیسی گزرتی ہیں، دن کیسے گزرتے ہیں. کہتے میں ایک مسجد میں جہاں آپ تشریف فرما تھے اللہ اللہ کر رہے تھے، تو ایک کونے میں جا کے چھپ گیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ ساری رات کیسے گزارتے ہیں. فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، رات کا وقت ہوا، امام اعظم اٹھے اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور زار و قطار رونے لگ گئے. مجھے لگتا تھا جس مکان میں مسجد میں کھڑے ہیں مسجد کے در و دیوار بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ہچکی بند گئی، رونے کا عالم ہے. اور کہتے میں ماوے حیرت ہوا جب رات کے آخری پہر اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں میرے آقا مجھے معاف کر دے، مجرم تیری بارگاہ میں کھڑا. یہ جگرتیں، یہ شب بیداریاں، یہ گریہ زاریاں عشق والوں کے حصے میں آتی ہیں. جنہوں نے ہجر و فراق کی منازل کو دیکھا ہوگا، ہجر و وصال کی لذتوں کو چکھا ہوگا، ان سے پوچھئے کہ آنسو بہانے میں کتنا لذت ہے. یہ آنسو کیوں بہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا آنسو کیوں بہتے ہیں؟ تصوف والوں سے، عشق والوں سے پوچھئے. صوفی جب کلام کرتا ہے نا تو وہ دل پہ نظر رکھتا ہے. عارف جب کلام کرتا ہے وہ دل پر نظر رکھتا ہے. ایک صوفی کہتا ہے، صوفی بھی عام نہیں ہے، روم کے رہنے والا ہے، کونیا میں جلوہ گری ہے، جس کی مزار کو دیکھ کے کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ آنکھیں چھپر کی مانند کیوں ہیں. یہ آپ کی آنکھوں کے پپوٹے، یہ اوپر سے یہ چھپر ہے، آپ دیکھتے ہیں. کہا میں نے غور کیا، بچپن کے زمانے میں نا ہم پرندے قید کیا کرتے تھے، تو ایک ٹوکرا لے کے نا نیچے لکڑی پھنسا دیتے، اس کو رسی باندھ دیتے، جیسے وہ پرندہ آتا کھینچتے اس کے اوپر ٹوکرا آ جاتا، جس کو قید کرنا چاہتے تھے وہ قید ہو جاتا. تو کہا ان آنکھوں میں بھی یار کو قید کرنا ہے تو پھر آنسو کا دانہ ڈالو، پھر یار آئے گا، آنکھیں بند کر لو اور کہو مثل پتلی کی آنکھوں میں بٹھاؤں تجھ کو، نہ کسی اور کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو. کوئی سمجھ نہیں آئی آپ. کہا یار کو آنکھوں میں بند کرنے کے لیے آنسو بہائے جاتے ہیں، اور کہا تمہیں کیا پتا آنکھیں ہی مرکز نہیں، یہ تو دروازہ ہے جانے کا. آخر
جب جس نے دل بھر کو بلانا ہو، دل تک پہنچنے کا دروازہ آنکھیں ہیں، آنکھوں سے آنسو بہو گے، یار دل میں جلوہ گر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، یار دل میں جلوہ گر ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے والے اتنے ہیں، پتہ چلا کہ بکری ایک چوری ہوئی ہے، اعلان ہو رہے ہیں بکری چوری ہو گئی، تلاش کیا جا رہا ہے۔ کہا جو بکری زندہ رہے نا اس کی عمر 7 سال ہوتی ہے، تو 7 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا، کہیں حرام کی آمیزش نہ ہو، یہ وہی بکری نہ ہو جو چوری ہوئی۔ ہمارے ہاں تو چوری کی بکری کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں۔ وہی سمجھ نہیں آئی آپ کو، میں نے جو پکڑا ہے وہ تو چوری کیا حرام ہی ہے نا، لیکن تکبیر پڑھ کے ذبح کر کے کھائیں گے۔ امام شارانی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، تقریر آخری سانسوں پر ہے، وقت ساتھ نہیں دے رہا، کہنا بہت چاہتا ہوں، یہ کیمرے بولنے نہیں دے رہا ہے آج مجھے، ورنہ کیفیت اور ہے آج۔ لگتا ہے امام اعظم کی نظر ادھر ہی ہے، اور مجھے کئی بار آپ کی مزار مقدسہ پہ جانے کا شرف، ابھی تھوڑا ہی دن ہوئے ہو کے آئے ہیں، جو ان کی مزار پہ کیفیت طاری ہوئی تھی آج وہی ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں امام اعظم کا جب وصال کا وقت آیا نا، تو کچھ دن پہلے آپ نے ایک بات کی، آپ نے لوگوں سے ملنا آپ نے کم کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے، ہر وقت عبادت کرتے، اللہ کی طرف متوجہ رہتے۔ تو کسی نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ اس عالم میں چلے گئے کہ آپ کسی کو دیکھتے نہیں، کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا میں 50 سال لوگوں کا ہم نشین رہا ہوں۔ کتنے سال؟ 50 سال میں لوگوں کا ہم نشین رہا ہوں، مجھے 50 سال میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جس نے میری لغزش کو معاف کیا ہو۔ میں اس کو یوں بات کو کھولتا ہوں، کوئی شیخ الحدیث ہو، بہت بڑا عالم ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر وہ کبھی بھول کے بایاں جوتی پہن لے آپ تو معاف نہیں کرتے، فوراً کہتے ہیں جو ولی وہ ہوتا ہے جو سنتوں کا پابند ہو، اس نے پہلے یہ جوتی پہن لی۔ اچھا کسی کی ٹانگوں میں درد ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، کھڑا ہو کے تقریر کر رہے، وہ پانی پی لے تو آپ تو فوراً ہی اس کو ولایت سے خارج کر دیتے اور کہتے واہ ہم تو سوچ کے آئے تھے بڑی یہ اللہ کا ولی ہے، کھڑے ہو کے پانی پی، خود جو مرضی ہے کرے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہمیں پیر جو ہے نا وہ کسی فرشتہ صفت مل جائے، بس ہم جیسے بھی ہوں خیر ہے، جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کو ملیں گے۔ تو اب امام اعظم یہی کہتے ہیں کہ 50 سال میں زندہ رہا، ایک بندہ مجھے ایسا نہیں ملا کہ جس نے میری کوتاہی کے اوپر پردہ ڈالا ہو، ایک بھی۔ تو جب امام اعظم کو نہیں ملا تجھے مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ او مقتدیوں پہ اور شاگردوں اور مریدوں پہ بھروسہ کرنے والوں، جب بھی کبھی تم سے کوئی بے وفائی کرے، تمہیں چھوڑ کے چلا جائے، رونا نہیں، بلکہ مسلم بن عقیل کے فلسفے کو رکھنا ہے کہ جنہوں نے 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی وہ مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے، مقتدی بھی تھے، تو جب امام مسلم بن عقیل سے وفا نہ کر سکے تم کون ہوتے ہو یا میں کون ہوتا ہوں؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بس اتنا یاد رکھنا، جو کسی سید کو ہرائے وہ یزید بنتا ہے، جو سید سے ہارے وہ جنید بنتا ہے۔ اب تمہاری مرضی یزید بنو یا جنید بنو، ساتھ کھڑے رہنے والوں کا مقام کیا ہے؟ ہر کی قبر پہ آج بھی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور جو چھوڑ کے چلے گئے وہ کہاں گئے؟ حضور والا فرماتے 50 سال تک میں لوگوں کا ہم نشین رہا، 50 سال ایک بندہ بھی مجھے نہیں ملا۔ امام اعظم کہہ رہے ایک بندہ جو میری کوتاہی کو معاف فرما دے، ایک بھی نہیں، اور مجھے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس سے میں نے لا تعلقی کی ہو اور وہ میری طرف لوٹ کے آیا ہو۔ اب آپ دیکھ لینا، تھوڑا سا آپ مہمانوں میں مصروف ہوتے ہیں تو کسی بندے کی طرف توجہ نہیں جاتی تو اس کا ایک لمبا سارا میسج آ جاتا ہے، ہم آپ کے پاس آئے تھے، وہاں پینٹ شرٹ والے بیٹھے تھے، وہاں فلانا بیٹھا تھا،
اس کی طرف آپ نے توجہ کی، ہمیں نہیں دیکھا، آج سے آپ کو مرید بڑے اور ہمیں پیر بڑے۔ تو میں نے کہا کبھی تمہارے ابا جی تمہاری طرف نہ دیکھیں تو میسج کرنا کہ ابا جی بات یہ ہے، ہم تمہارے پاس آئے تھے، آپ نے توجہ نہیں کی، آج سے تمہیں اولاد بڑی اور ہمیں باپ بڑے۔ کر دیا کریں، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں 50 سال میں مجھے ایسا نہیں ملا جو میری کوتاہیوں پہ پردہ ڈالے، ایسا نہیں ملا میں نے لا تعلقی کی ہو وہ میرے پاس دوڑ کے آیا ہو، یا کوئی ایسا نہیں ملا جس نے میری پردہ پوشی کی ہو، یا کوئی میرا دوست ایسا نہیں ملا کہ جب وہ میرے سے غصے ہو جائے، ناراض ہو جائے، جو میرے اس سے راز کی باتیں ہوئی ہیں ان کو اس نے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا ہو۔ تو پھر جب ایسا مجھے کوئی نہیں ملا تو پھر ان میں مشغول رہنا حماقت نہیں، میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ جو سب کچھ پردے بھی ڈالتا ہے، رسوا بھی نہیں کرتا، تعلق بھی نہیں توڑتا، کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا، اس خدا کی طرف میں نے توجہ کر رکھی ہے اور اس مصطفیٰ کی طرف توجہ کر رکھی ہے۔ جب سے میں پیدا ہوا تو مجھے تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں پیدا ہوا، اذان کی صورت میں مجھے پتہ چلا کہ تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے۔ میں تعلیمات مصطفی میں رہتا رہا، عشق مصطفیٰ میں گم ہوتا رہا، کبھی والضحیٰ کے چہرے کی باتیں کرتا رہا، کبھی واللیل کی زلفوں کی باتیں کرتا رہا، کبھی ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتا رہا، کبھی علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرتا رہا، کبھی ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرتا رہا۔ جب میں نے ساری زندگی اس با وفا نبی کا ذکر کیا تو جب میں قبر میں پہنچا، میرے ابا جی بہر تھے، میرے بھائی بہر تھے، رشتہ دار بہر تھے، عزیز و اقربا بہر تھے، جب قبر میں جا کے آنکھیں کھلی تو وہی والضحیٰ کے چہرے والا نبی میری نظروں کے سامنے تھا، واللیل کی زلفوں والا نبی میری نظر کے سامنے تھا، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والا نبی میری نظر کے سامنے تھا۔ اور فرشتے مجھ سے پوچھ رہے تھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تو میں نے کہا وہاں بھی کہتا تھا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، وہاں بھی یہی کہہ کے آیا ہوں، قبر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ تو کہا جو وفادار ہیں پھر ہم نے انہی کی طرف توجہ کر دی۔ یارو جب لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا ہے اور جو وفا کرنے والے ہیں اب ان کی وفا میں گم ہو کر رب رسول کی طرف توجہ کرنے کا نام تصوف ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنے کا نام تصوف ہے۔ تقریر ختم ہو گئی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن علماء تشریف فرما ہے۔ ایک بات میں عرض کر دوں، یہ نہ سمجھنا کہ صوفی کا عقیدہ نہیں ہوتا، یہ نہ سمجھنا کہ صوفی ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ہر ایک کے ساتھ بیٹھتا تو امام اعظم سب سے منہ موڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ نہ کرتا۔ کہا ہم عظیم صوفی ہو کر، تصوف کے دائی ہو کر توجہ اپنے یار کی طرف رکھتے ہیں، یہ تصوف ہے، یہ تصوف ہے۔ گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے، ہم تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ وہ جی تم بد مذہبوں سے دور کیوں رہتے ہو؟ صوفی تو ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا امام اعظم سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ آخری بات، تقریر ختم۔ امام اعظم حج کرنے کے لیے گئے، 55 آپ نے حج کیے ہیں۔ حجاج کرام اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بندہ حج کرنے کے لیے جائے 3 حج کے فرائض ہوتے ہیں، 6 واجبات ہیں، ان میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ ہم نے مزدلفہ سے جا کر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر سر کے اوپر اس طرح پھرانا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی کہ جو مینا کے اندر اپنے سر پہ اس طرح پھرائے گا کبھی جہنم کی آگ اس کے سر کو چھو نہیں سکتی۔ تو کہا مینا کے اندر ہی میں اس طرح پھرواتا ہوں سر کے اوپر۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کوئی نئی تلاش کروں، حجام تلاش کروں جو میرے سر پہ اس طرح پھیرے۔ ایک بندہ کھڑا تھا، شکل سے بھلا معلوم ہوتا تھا، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا سر پہ اس طرح پھیر دیجئے، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا مناسک حج کی ہم پیسے نہیں لیا کرتے، مناسک حج کے پیسے نہیں لیا کرتے، ہم تو 5 ریال تب سے لینا شروع ہیں جب تم کاروبار کے لیے آئے ہو یا گنتی کرنے کے لیے ہو۔ اتنے حج ہو گئے، جب لوگ اللہ واسطے کے لیے آتے تھے اس وقت ہم بھی پیسے نہیں لیتے تھے۔ تو ایک نعرہ نہیں لگانا، ابھی وقت ختم ہو گیا، ابھی جناب والا پیسے نہیں، مناسک حج کے پیسے نہیں لگتے، بیٹھو تمہارے سر پہ اس طرح پھیر دیتے ہیں، حلق کر دیتے ہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، اب میں نہ
چونکہ اتنے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، حاجی تھکا ہوتا ہے، تو ہمارے عالم میں تو یہ ہے کہ جب اتنا تکالیف اور تھکاوٹیں ہیں، امام اعظم بیٹھے، جیسے ہی آپ نے ایسے آنکھیں بند کی تو وہ حجام نے بالوں سے پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہا ایام حج چل رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، خاموشی سے، حاجی کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کو کیا خبر کہ سریا تک علم کو لے جانے والا امام اعظم ہے، ابو حنیفہ ہے، سریا سے علم لانے والا، اتنے عروج تک، بلندی تک، اتنا بڑا عالم، فاضل، کامل، اکمل، مکمل شخص۔ فرماتے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ تو کوئی عالم لگتا ہے۔ کہتے سر پہ اس طرح پھیر دیا اور میں پھر جانے لگا تو مجھے پیچھے سے آواز دے کے کہتے ہو حاجی صاحب، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمانے لگے، وہ حجام کہتا ہے دیکھیں ایام حج میں سر پہ اس طرح پھیرنے کے بعد اگر مکروہ اوقات نہ ہو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا مستحب ہے، پڑھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ واپس آ جاتے ہیں، تم عالم ہو، سائیڈ بزنس کرتے ہو یا نیکی کا ارادہ ہے، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، علم حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا عالم بن جاؤ یا عالم کے پاس بیٹھ جاؤ۔ عطا بن ربا، عطا ابن ابی ربا کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، اور پوچھنے لگے اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟ کہا بہت بڑے محدث ہیں، ایام حج کے اندر اور کچھ نہیں کرتے، حج کے مسائل بتاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کی وجہ سے کسی کا حج قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو کہا ایام حج میں وہ مسائل بتاتے ہیں۔ اس وقت ان کا حلقہ بیت اللہ شریف کے قریب لگا ہوگا، وہاں پہ مجلس لگی ہوگی، چلے جاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہاں سے چل پڑے کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے والے حجام اتنے بڑے عالم ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے امام کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے، عطا ابن ابی ربا کو نہیں پتا یہ کون ہے، نام سنا ہوا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، آ کے مجلس کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت اجازت ہے میں اس حلقے میں بیٹھ جاؤں؟ اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ عطا نے کیا کہا؟ کہا بیٹھنا بعد میں، پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ، پہلے عقیدہ بتاؤ، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا میں قرآن کو کلام سمجھتا ہوں، مخلوق نہیں سمجھتا۔ اس وقت یہ فتنہ نیا نیا تھا۔ دوسرا جو اکابرین گزر گئے ہیں وہ اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، میں ان پر زبان درازی نہیں کرتا۔ حضرت توجہ ہے نا، میں ان پر زبان درازی نہیں کرتا۔ تیسرا یہ ہے کہ میں گناہ کے سبب سے کسی کو کافر نہیں کہتا۔ اچھا یار مجھے یہ بتاؤ، وہ امام جو اپنی مجلس میں بیٹھنے والے شاگردوں سے کہتے پہلے اپنا عقیدہ بتاؤ، کہیں گستاخ تو نہیں ہو، کہیں صحابہ یا اہل بیت پر تان تو نہیں کرتے، ان کے خلاف کوئی زبان درازی تو نہیں کرتے؟ آج ہم نے جب سے یہ عقیدہ پوچھنا چھوڑا ہے کہ مصلی پہ جو کھڑا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیسا ہے، جس کو سٹیج پہ بلا رہے ہیں تقریر کرنی وہ کیسا ہے، تو جو حشر ہو رہا ہے نا، الامان والحفیظ، جو حشر ہو رہا ہے، تو امام اعظم نے جب یہ عقیدہ بتایا، فرمان لگے بڑا حسین عقیدہ رکھتے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو یارو جو اپنے مجلس میں بیٹھنے والوں سے یہ عقیدہ پوچھ کے بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے جب عقیدہ اچھا ہوگا نا تو پھر عشق مصطفیٰ کا جو بیج لگائیں گے آبیاری بھی اچھی ہوگی، فصل بھی اچھی لگے گی، اور پھر اس فصل سے آ کے جو بھی دانہ چگے گا اس کے اندر بھی عشق مصطفیٰ کے دریا بہنا شروع ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کا ادب کرنے والا بنائے، اہل بیت اور صحابہ کا محب بنائے۔ حسن تبھی واضح جھلکتا ہے عقیدے کا جب سب سے پیار ہو، سب سے بندہ محبت رکھنے والا ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔